ہم سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس بات تک، اگر یہاں سے ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. جب ہم نے کہا حفظ فروج، اس میں لازم جب ہم نے طے کیا تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب آپ نے لازم طے کیا کہ متصل اعضاء سینے سے اوپر اور شرمگاہ سے نیچے تک ہونے چاہیے ہیں، اور جو مقصد ہے آپ نے فرمایا کہ باریک پہن لیں یا چست پہن لیں، مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک سینے کو دو کپڑوں سے نہ ڈھانپا جائے، یعنی ایک تو آپ نے سینہ ڈھانپ لیا لیکن سینے کے خد و خال یا سینے کا جو حجم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، تو وہ بھی تو مقصد کو فوت کرتا ہے. تو ہمیں لازماً سینے کے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈالنا چاہیے جس سے سینہ چھپ جائے. اسی سوال کے جواب سے آپ تیسرا پہلو بھی اگر چاہیں تو نمایاں کریں. یہ اصل میں لباس کے بارے میں جب ہم نے متعین کر دیا کہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جس سے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں. جی پہلی بات کہی. دوسری بات کیا کہی؟ ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اعضاء جھلک رہے ہوں، یعنی اتنا باریک کپڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں کہی ہم نے. ان کا لحاظ کر کے آپ نے قمیص ایسا پہن لیا جو ذرا ڈھیلا ہے تو بس تقاضا پورا ہو گیا. اچھا، قمیص ایسا تھا کہ بہت چست تھا، تو اب جب آپ نے یہ بنیادی بات واضح کر دی تو ایک مسلمان خاتون خود یہ چاہے گی کہ اچھا وہ اپنے سینے پر کچھ دوپٹہ یا کوئی چادر اسکارف لے لے یا کوئی چیز. یہ اصل میں اب اس کا عملی اظہار ہے کیسے کرنا ہے. یعنی ہم لباس نہیں طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ آپ کون سا لباس پہنیں. ٹھیک. لباس تو تمدن کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے خواتین منتخب کریں گی خود. لیکن جو بنیادی بات تھی وہ ہم نے حفظ فروج کا تقاضا واضح کر دیا کہ تقاضا اس کا کیا ہے. وہ تقاضا یہ ہے کہ شرم گاہوں کے متصل اعضاء ڈھانپ لیے جائیں. یہ اصول ہو گیا. اطلاق کر کے بتا دیا کہ مردوں کے لیے کون سے ہیں، عورتوں کے لیے کون سے ہیں. یہاں تک وجوب اور لزوم ہوا، یعنی یہ گویا فرض و واجب ہو گیا. اس کے بعد ہم نے استحباب کے درجے بتائے اور پھر یہ بتایا کہ جو ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو لم یسل لہا یرا منہا الا ھذا، یعنی یہ نہیں کہا کہ حرام ہے اس پر، کہا اس میں بھی موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ اس کے اعضاء میں سے اس کے سوا کوئی نمایاں ہو. تو یہ بات خود واضح ہو گئی. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اس روایت کو ہم بنا استدلال نہیں بنا سکتے. چنانچہ میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں پھر اس کو نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کسی روایت میں اس نوعیت کا ذوق پیدا ہو جائے، یعنی اتصال نہیں ہو رہا سند کا، یا راوی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ثقہ نہیں ہے، یا اس کے حفظ و اتقان پر کوئی رائے آ گئی، تو پھر اس کو بنا استدلال نہیں بنایا جا سکتا. تو ہم نے عقلی اور اجتہادی طور پر پوری بات طے کر دی اور وہی بات بالکل نمایاں ہو کے آ گئی. تو لم یسل لہا کے الفاظ نے بتا دیا کہ حضور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. گویا آپ بھی یہاں پر بہترین لباس ہی کی ترغیب دے رہے ہیں. تو بہترین حیت کیا بنی؟ بہترین حیت وہی بنی جو ہماری تہذیب میں رائج ہے. یعنی خواتین پورا لباس پہنتی ہیں، سر پر کوئی دوپٹہ یا اسکارف بھی لے لیتی ہیں، دیہات میں عام طور پر چادر لے لیتی ہیں. تو یہ پورا کا پورا تہذیبی وجود ہے جس میں حفظ فروج نے ظہور کیا ہے. یہی تصویر ہمارے سامنے ہماری اپنی تہذیب میں ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں مذہبی احساس کے ساتھ جب عورتیں لباس پہنتی ہیں سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ استحباب کے درجے کی چیز ہے، یعنی پسندیدہ ترین، بہترین. اس سے نیچے آپ آئیں گے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جس کو آپ نہیں پڑھیں گے تو ماخوذ ہوں گے، پڑھ لیں گے تو اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا. وہ لباس کے معاملے میں بھی، حفظ فروج کے معاملے میں بھی وہ پہلا مرحلہ ہے. مردوں کے لیے بھی ہم نے متعین کر دیا، عورتوں کے لیے متعین کر دیا. ٹھیک. ہم صاحب ایک سوال یہیں پر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین نے جب نماز کے آداب ہمیں بتائے ہیں تو اس میں جو عورتوں سے متعلق آداب ہیں اس میں تو سر ڈھانپنے کی بھی کہا گیا ہے، کہا کہ نماز تو اللہ کے اس طرح مقبول نہیں ہوتی. تو پھر اللہ کا، اس کا مطلب منشا اللہ کی یہ ہے کہ بہترین تک ہی جانا ہے، اور نماز میں اس کو ایک طرح سے لازم کر دیا گیا ہے. تو جب نماز میں ایک چیز لازم ہے تو ہم مسلمان عورت کو کیوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے وہاں لازم کیے تو یہاں بھی اس کا اہتمام کرو؟ یہ اہتمام کے لیے تو کہا جائے گا نا، مردوں کو بھی کہیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے لنگوٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نے تہمت جو ہے وہ گھٹنوں تک باندھا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ آپ ملنے کے لیے تشریف لے آئیں. یعنی ہم نے وجوب کو بیان کر دیا. باقی آگے ترغیب کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کی بچیاں ہیں، وہ جب بلوغ کی عمر کو پہنچیں گی، ظاہر ہے کہ وہ موجودہ تہذیب میں رہ رہی ہیں. اس میں اب آپ کے تہذیبی روایات وہ قصہ ماضی ہو چکی ہوئی ہیں. ان کو آپ مذہب بتائیں گے، اب یہاں سے بتائیں ان کو کہ دیکھیے بیٹے یہ ہے اصل میں حفظ فروج. حفظ فروج کیوں لازم کیا گیا ہے اس کے پیچھے ساری بات بتا دیں. تو غض بصر آپ نے سمجھایا، حفظ فروج بتایا، اب آپ نے لزوم پر کھڑا کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں.
اچھا، جب ان کے اندر مذہبی جذبہ یا احساس پیدا ہو جائے تو جیسے بچے کو آپ نے 4 فرض پڑھنے کے لیے کہہ دیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اب آپ وقتاً فوقتاً ترغیب دیں کہ بیٹے زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے آپ نوافل کا اہتمام بھی کیا کریں، اور خاص طور پر ان نوافل کا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جتنے بھی پڑھتے، یہ ہم یہی کریں، یعنی بہتر کی بھی ترغیب دیں، بہترین کی بھی ترغیب دیں، لیکن یہ بتا دیں کہ لازم کیا ہے۔ وہی بات کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی رات بھر نفل پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے، اس کے اندر مذہبی احساس پیدا ہوگا، مذہبی جذبہ پیدا ہوگا، اللہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوگی، پڑھے گا۔ لیکن آپ دین بتاتے وقت اپنے احساسات کو کیوں دوسروں پر ٹھونستے ہیں؟ وہیں سے شروع کریں۔ تو لازمی لباس کون سا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دفتروں میں ملیں، سرائے میں ملیں، باہر ملیں، اندر ملیں، اسی طریقے سے اپنے گھروں میں آنا جانا ہو، وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، لازمی۔ لیکن اس لازمی پر کیا ہم مرد اکتفا کرتے ہیں؟ تو خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں تزکیہ، پاکیزگی وہ ہدف ہے اور حفظ فروج کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، پیغام صاحب یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نماز میں آپ اگر لازم لباس پہن لیں تو ٹھیک ہے، نماز قبول ہو جائے گی، لیکن اگر آپ بہترین لباس پہنیں تو زیادہ اجر ملے گا۔ وہاں پر تو سنت وہاں بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے، دیکھیے اس کے تو آداب ہی الگ ہیں۔ آپ بالکل طاہر مطہر ہوتے ہیں، عام حالات میں آپ سے تقاضا تو نہیں کیا گیا کہ آپ ہر وقت باوضو رہا کریں، لیکن نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جنابت کے بعد بھی کوئی لازم تو نہیں ہے نا کہ آپ غسل کریں، لیکن اگر آپ بارگاہ خداوندی میں جا رہے ہیں تو آپ کو غسل کر کے جانا ہوگا۔ تو نماز کے، حج کے، عبادات کے بالکل الگ آداب۔